الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا بڑا ہی پیارا پروگرام پیارے آقا کی پیاری سیرت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور کیوں نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ کوئی عام سیرت نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ ہم کس کی زندگی کو فالو کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہر ایک کے لیے یوں سمجھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے شوہر بھی بہترین کردار ہے۔ جی ہاں، کوئی افسر ہے یا کوئی حاکم ہے، اس طرح کے طبقے والوں کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی ہی زبردست ہے۔ اگر کوئی دوست ہے تو دوستوں کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بڑی ہی مثالی کردار رکھتی ہے۔ تو ہر قدم پر ہر پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلو ہم اپنے ایپیسوڈز میں لے کر آتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خصوصیات کا جامع بنایا، یعنی ہر اچھی چیز، ہر اچھی خوبی اور ہر اچھی بات جس سے انسان اچھا ہوتا ہے، اچھا کہلاتا ہے، وہ تمام کی تمام خصوصیات رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی۔ کوئی کمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں باقی نہیں رہی۔ انہی تمام خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، اور یہ علم کی وسعت کا اندازہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول سے آپ لگائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم کی وسعت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے روز آخر تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم عطا فرما دیا۔ ہاں، ہزاروں تاریکیوں میں پڑا ہوا ذرہ کس کیفیت میں ہے، کس صورت میں ہے، کس شکل میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بھی مخفی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کی کیا مثال دوں گا، لیکن ہمارے اس پروگرام میں، اس ٹاپک میں، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی ہمارے حافظ سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے پیارے وقار بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، پیارے نعت خوان بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں، آئیے ناظرین کرام میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ رحمت الہی کی اس پر چھما چھم بارشیں ہوں، اسے چاہیے کہ
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک خوبصورت کلام کی طرف۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر
راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ کا دیوانہ جس حال میں بھی آپ کو پکار رہا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کے حال سے باخبر ہوتے ہیں بلکہ اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ٹاپک بڑا پیارا ہے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جانیں گے کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی کس طرح مثال جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ جی حافظ سجاد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم علم غیب کی جو بالکل ڈیفینیشن بالکل ہے، جو تعریف ہے، ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں۔ صحیح۔ علم غیب، غیب چونکہ کہتے ہیں ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز، جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور علم غیب کی جو اصطلاحی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، چھپی ہوئی ہو، اور ہم اسے حواس خمسہ، جسے 5 سینسر بھی کہا جاتا ہے، یعنی دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، ٹھیک ہے، سونگھنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے یا چھونے کے ذریعے نہ پہچان سکیں، صحیح ہے، اور ہماری عقل بھی اس کا ادراک نہ کر سکے، عقل بھی اسے غور و فکر کر کے جان نہ سکے۔ جیسے اس کی مثال لیجئے کہ میرے سامنے یہ مائک رکھا ہوا ہے، تو جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ مائک ہے، تو لہٰذا یہ علم غیب نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے یہ موبائل ہے میرے پاس، میں نے اسے چھوا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ موبائل ہے، تو علم غیب یہ بھی نہیں ہوا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا کوئی کھانا مثال کے طور پر میں نے چکھا، اور چکھنے کے بعد مجھے اس کا ذائقہ معلوم ہوا، تو اسے بھی ہم علم غیب نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے چکھنے کے ذریعے اسے پہچانا۔ اسی طرح ہم نے کوئی چیزوں میں غور و فکر کیا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز یوں 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 ہے، تو اسے بھی علم غیب نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے اسے عقل کے ذریعے پہچانا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں ان ذرائع کے ذریعے نہ سمجھ میں آ سکے وہ چیز علم غیب کہلاتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم غیب عطا فرمایا۔ ما کانا وما یکون سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اور کل بروز قیامت یا قیامت کے دن جو جو ہوگا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ بلکہ سورہ رحمان میں علمہ البیان جو فرمایا گیا نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیان سکھایا، تو اس کے متعلق بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ما کانا وما یکون کا علم اللہ کریم نے جو ہے وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ 5ویں پارے کی آیت کریمہ میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے تمہیں وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ گئی، جن جن چیزوں کا بھی حضور علیہ السلام کو علم نہیں تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھا دی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 4 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ کیا بات ہے، کیا ترجمہ اور مفہوم اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ عام لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو غیب کا علم دے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے چن کر جسے چاہتا ہے وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ 30ویں پارے میں اگر ہم چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ یہ رسول علم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بخل آدمی کب کرے گا؟ جب اس کے پاس کوئی چیز ہوگی تبھی تو وہ بخل کرے گا۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ کے پاس علم غیب ہے اور وہ اس کو بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، جسے چن لیتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، بالکل، یہ تو ایسے چنے ہوئے ہیں کہ مصطفیٰ کا مطلب ہی چنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح آپ سورہ جن کے اندر اگر چلے جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس کا بھی ترجمہ کچھ اسی طرح بنتا ہے کہ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے اور وہ اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ سبحان اللہ، یعنی جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں انہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کی اور آیت کریمہ جو ہے اگر ہم ان کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو واضح ترین آیات ہیں ایف جین چینل کے ناظرین کے رب تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ جنہیں چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اب کون سی وضاحت جو ہے وہ ہمیں چاہیے، کون سی واضح باتیں ہمیں چاہیے؟ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں جو ہے وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور وہی سورہ رحمان کی جو میں نے آیت کا جو وہ حصہ پڑھا وہیں پر ہے علم القرآن، ہے نا، کہ اللہ رحمان نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ آپ یہ تو تسلیم کریں گے نا کہ قرآن میں تبیانا لکل شیء، کہ ہر خشک و تر کا جو بیان ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو گویا قرآن کے تمام علوم، قرآن کا مکمل علم رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا، تو قرآن سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہاں ایف جین چینل کے ناظرین یہ بات میں ضرور جو ہے وہ واضح کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے، یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم خود سے ہے۔ باقی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی علم دیا وہ عطائی ہے، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس جو علم غیب ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ ہم عطائی ہی کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تو حضور کو علم غیب جو ہے وہ آیا ہے۔ جی سجاد بھائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جوں قرآن پاک کا نزول ہوتا گیا ویسے ویسے حضور علیہ السلام کا علم غیب جو ہے نا وہ بڑھتا گیا۔ کیا بات ہے۔ اور جیسے ہی قرآن پاک کا جو نزول ہے اور قرآن پاک کی جو تکمیل ہے وہ ہوئی، ویسے ہی حضور علیہ السلام کا علم کامل و اکمل ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا کُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر جب ساری چیزوں کا بیان موجود ہے اور وہ قرآن جو ہے وہ نازل کس پر ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو جب قرآن کے اندر ساری چیز کا علم موجود ہے اور وہ نازل ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو بلا شبہ جو ساری چیزوں کا علم ہے وہ حضور علیہ السلام کو مل گیا۔ سبحان اللہ۔ مزید اس کو یوں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں ایف جین چینل کے ناظرین کہ دنیا میں جب کسی کے پاس بڑا منصب ہوتا ہے تو وہ منصب زیادہ علم کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، کسی کا بڑا منصب ہے جناب، کوئی اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر ہے، تو جتنے درجات بڑھیں گے اتنا علم بھی بڑھتا جائیں گے، اس منصب کا تقاضا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو منصب جو نبوت تھا، اور آپ کو اللہ کریم عز و جل نے کیا شان آپ کو عطا فرمائی تھی کہ ایک مخلوق کی طرف نہیں بلکہ ارسلت الی خلق کافہ، فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ بڑا منصب تھا آپ کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو منصب ہدایت عطا فرمایا گیا ہو، تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے جس شخصیت کو پیدا کیا گیا ہو، تو تقاضا بھی ہے کہ وہ علم غیب رکھے، ان تمام علوم سے جو ہے وہ باخبر ہو۔ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تمام علوم جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جی، ایک اور نقطہ یہاں پر علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی کو علم ہو اور اگر وہ کسی کو علم سکھائے تو علم میں کمی رہنے کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہو کہ وہ جو استاد ہے وہ سکھانے میں کمی کرے یا اس کے اندر کچھ کمی ہو۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو بندہ علم سیکھ رہا ہے اس کے اندر کمی ہو، کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ لے سکے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے۔
تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو سلیبس اس کو دیا جا رہا ہے وہ ناقص ہے، یعنی وہ مکمل نہیں ہے، وہ ادھورا ہے، جس وجہ سے علم پورا نہیں ہو سکا۔ کیا بات اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سکھانے والا کون ہے؟ رب اللہ تبارک تعالیٰ و جل تعالی۔ شانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطائیں جو ہیں قرآن پاک میں فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ بے روک ٹوک ہے، ٹھیک۔ یہاں پر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لینے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، جس کے اندر ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا بیان ہے۔ کیا بات تو یہاں پر علم حاصل نہ ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام وجوہات جو ہیں وہ پائی نہیں جا رہی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ پورا کے پورا دے دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امی لقب ہے نا، بالکل آپ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، جو کچھ سیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رب تبارک و تعالی ہی سے سیکھا ہے۔ تو سجاد بھائی، رب تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے سکھایا، بالکل تو اگر جو علم غیب کا انکار کرے تو گویا رب تبارک و تعالی کی طرف بھی تو اعتراض ہوگا نا۔ بالکل صحیح۔ ایک طرح سے پہلو نکلے گا کہ استاد نے جو ہے وہ ناقص سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی جو بہاریں تھی، کس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اظہار ہوتا ہے۔ جی وقار بھائی کچھ فرمائیں۔ یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم سارے واقعات تو لینے سے رہے۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک اللہ پاک نے سارا غیب عطا نہیں فرمایا تب تک آپ دنیا سے تشریف نہیں اچھا، لے گئے، کیا بات ہے۔ یعنی اتنا کچھ حضور کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، سارے غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو میرے پاس آ جائے، میں سب کو کہوں گا، اس کے بعد پھر سب نے روزہ کھولنا ہے۔ تو ایک ایک کر کے صحابہ کرام جو ہیں وہ شام میں حاضر ہوتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرماتے گئے اور وہ ایک ایک کر کے اپنا روزہ کھولتے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میری دو بیٹیاں ہیں، ان دونوں نے بھی روزہ رکھا ہے، لیکن وہ دونوں آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں، تو آپ مجھے اجازت عطا فرما دیجئے، میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ روزہ کھول لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا اپنا چہرہ پھیر لیا، رخ انور پھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ عرض کیا، دوسری مرتبہ بھی پھیر لیا، تیسری مرتبہ عرض کیا، تیسری مرتبہ بھی پھیر لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ دو لڑکیوں نے روزہ رکھا ہے؟ کیسا روزہ؟ وہ دونوں نے دن بھر گوشت کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان صحابی سے فرمایا کہ جاؤ گھر جا کر ان سے کہیے کہ وہ قے کرے، الٹیاں کرے۔ تو جب وہ یہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو وہ دونوں لڑکیوں نے قے کی، الٹی کی، تو اس الٹی میں، اس قے میں خون اور گوشت کے ٹکڑے باہر آئے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہوں نے دن بھر لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، اللہ اکبر۔ جس کی وجہ سے ان کے منہ میں جو ہے وہ قے آ رہی ہے، وہ خون والی آ رہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ روزے کی نورانیت میں سے ہے کہ ہم غیبت سے بچے، فضول گفتگو سے بچے، لیکن یہاں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ دو بیٹیوں نے روزہ بھی رکھا ہے، اور روزہ اس حال میں رکھا تھا کہ اس میں جو ہے لوگوں کی غیبتیں کی تھی۔ اتنی خوبصورت مثال ہے کہ صرف احوال سے ہی نہیں، لوگ کیا کہہ چکے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی باخبر ہے۔ جی، اس سے حالانکہ وہ تو دو بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہوں گی نا، جی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں تو موجود تھے نہیں، لیکن آپ نے جان لیا کہ انہوں نے گفتگو بھی کیا کی ہے۔ یہاں ایف جی چینل کے ناظرین میں یہ ضرور بیان کروں گا کہ ہم اپنی جو گفتگو کرتے ہیں اس میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو فضول گوئیاں کرتے ہیں، ایون کہ ہم گناہوں بھری گفتگو کرتے ہیں، جیسے غیبت کا اس حدیث پاک میں آپ نے تذکرہ فرمایا، تو ہمیں غیبت سے بھی بچنا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ یار ہماری گفتگو کو حضور سماعت کر رہے ہیں، ہاں، تو ایک غلام کے لیے تو یہی یوں سمجھے کہ ایک وہ بولتے نا کہ الرٹ ہو جانے والی بات ہے کہ یار میں آقا کا غلام ہوں، میں آقا کا امتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ ندیم بھائی، یہ واقعہ تو ایسا تھا کہ وہ دونوں بھی زندگی میں تھے، یعنی زندہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی۔ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں
ان کے حال احوال کو بھی حضور جانتے ہیں. یہی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حق فرمایا صحیح ہے. کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے معاملات کو جو ہے وہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو. جی یعنی سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا سامنے جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. اچھا سفر معراج کی طرف اگر ہم بڑھیں جی وقار بھائی، جی تو سفر معراج تو سجاد بھائی پورے ہی ایسا لگتا ہے کہ علم غیب کی جو ہے نا وہ واہ واہ باتوں کو بیان کر رہا ہے. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں، آپ جو زمین پر تشریف فرما تھے تو آپ نے یہاں کے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باخبر کیا. سفر معراج کی حکمتوں میں علماء نے یہ حکمت بھی لکھی کہ آسمان اور جنت و دوزخ کی رب تبارک و تعالیٰ نے سیر اس لیے کروائی کہ حضور سب جان لیں، سبحان اللہ. وہاں کے جو راز ہے وہ آپ پر جو ہے وہ آشکار ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا، کیا بات. یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. سبحان اب اللہ. بتائیں چھپائی کیا ہے؟ جب رب کو دیکھ لیا تو پھر کوئی اور چیز کہاں یہاں پر مانے رکھتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا نا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سفر معراج سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر لوگوں نے، چونکہ اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں جو ہے وہ ہوتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ بیان کی کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور وہ ایک مختصر سے جی وقت میں کیا، تو بعض لوگوں کی عقلوں میں جو ہے وہ نہیں آیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل وہ جو ایک قافلہ تھا جس کے متعلق آپ نے خبر ارشاد فرمائی، اور وقت بھی بتا دیا سجاد بھائی کہ بدھ کے دن جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے وہ قافلہ پہنچے گا، اور وہ پورا ان کا جو اونٹ گم ہوا ہے، اور پھر جناب وہ جو غیب سے آواز آئی کہ تمہارا اونٹ وہاں ہے. یعنی یہ پورا واقعہ جو ہے یوں سمجھے کہ سفر معراج کا، اور معراج سے آنے کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں، جو باتیں ارشاد فرمائیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قدموں کی آہٹ آپ نے جنت میں جو ہے وہ سماعت کی، اور آئے اور پھر فرمایا کہ بلال میں نے تمہاری جو ہے قدموں کی آہٹ جنت میں یہ سماعت کی، اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں، لیکن ایک عمل امت پر ظاہر جو ہے وہ کرنا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی غسل کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے نماز ادا کر لیتا ہوں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ تحیۃ الوضو والی جو ہے وہ نماز تھی. جی یہ سفر معراج کی بات ماشاءاللہ ہماری نکلی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں بیت المقدس جانا بھی ہے، وہاں امامت فرمانا بھی ہے. تو اعتراض کرنے والوں کو تو اعتراض، تنقید یہ سوچتی ہے، پھر وہ کسی بھی طرح کی سوچتی ہے، پھر وہ جہالت پر بھی مبنی ہوتی ہے. تو مکے میں دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بھی اعتراضات کیے، اور اس طرح کے بھی کوشچن ریز کیے، اس طرح کے بھی سوالات کیے کہ جب بیت المقدس گئے تو بتائیے دروازے کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. حالانکہ اگر کوئی سفر کر بھی لے تو اس طرح کی چیزوں پہ اتنا کوئی غور کرتا نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب جیسے بیت المقدس کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پورا بیت المقدس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جاتے ہیں کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، کتنی سیڑھیوں کے بعد کیا چیز آتی ہے. یہ جیسے پوچھتے گئے حضور علیہ السلام سب کچھ ارشاد فرماتے گئے. میں تو اس طرح کے جو مینٹلٹی والے ہوتے ہیں نا وقار بھائی، میں تو کہوں گا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے. اگر آج کوئی تسلیم نہیں بھی کرتا تو قیامت کے دن تو مان ہی جانا ہے. علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایک کا ایمان ہے، کیا اس بات کے بغیر کیسے ایمانی کامل کیسے ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے سجاد بھائی بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے.
ہم یہ سنتے ہیں نا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حساب و کتاب تو لمحوں میں ہو جائے گا، باقی تمام وقت میں تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کریں گے۔ ہاں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوے ہوں گے تو وہاں تو ماننا ہی ہے، لیکن سعادت مندی کی بات ہے کہ ان تمام باتوں کو یہاں پر مان لیا جائے۔ اتنے کھلے دلائل ہونے کے باوجود بھی، سیرت مبارکہ کے اتنے روشن باب اور واقعات ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نہ مانیں تو یہ ہماری کم نصیبی ہے، بد نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا، میں چاہوں گا سجاد بھائی کہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیات آپ نے جو ہے وہ تلاوت فرمائی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے، ہم واقعات کی طرف بھی بڑھیں۔ ظاہر ہے اس میں اور ہم جتنا بھی شامل کریں گے اتنا ظاہر سے باتیں کم ہی ہیں۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں ذرا آپ بیان فرمائیے گا۔ بلا شبہ ندیم بھائی، احادیث طیبہ میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، نہ صرف علم غیب بلکہ ما کانا و ما یکون کا علم غیب ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا ان ساری چیزوں کا علم غیب ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاماً، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے گئے، بیان فرماتے گئے، بیان فرماتے گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کی ساری چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بیان فرمایا، اتنا بیان فرمایا کہ جنتی اپنی ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے۔ پھر تو سب کچھ ساری کی ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ بیان فرما دی۔ ایک روایت کا خلاصہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے دنیا کو میرے سامنے ایسا کر دیا ہے جیسا کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے کأنما انظر الی کفی ھذہ، کہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے ایسی ہیں جیسا کہ میری ہتھیلی ہے۔ جس طرح بندہ اگر اپنی ہتھیلی کی طرف نظر کرے تو اس کے سامنے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، تو اسی طرح یہ ساری چیزوں کا جو علم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب عز وجل کا دیدار کیا تو میرے رب عز وجل نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور اس کی برکت کیا ملی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، لہٰذا مجھ پر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی اور میں نے ان ساری چیزوں کو پہچان بھی لیا۔ کیا بات ہے، کیا اسی طرح کی اور بہت ساری احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے ما کان و ما یکون کا علم غیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا
حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں۔ سجاد بھائی، بدر سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ میں نا یعنی جگہ تک منتخب فرما دی کہ یہاں عتبہ اور شیبہ مریں گے اور یہاں پر یہ مریں گے، یعنی ایک تو یہ بتانا کہ یہ مریں گے اور پھر جگہ کا بھی جو ہے وہ انتخاب فرما دینا، یہ کس قدر کا غیب ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اچھا، ایک دن پہلے جو آپ نے یہ نشاندہی فرمائی، کیا بات۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب یہ معاملہ پیش آیا نا تو میں اس کو کھنگالنے کے لیے اور اس کو چیک کرنے کے لیے پہنچا، مزید اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ میں پہنچا وہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر حضور علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی کوئی ذرہ برابر بھی وہاں سے ہٹا ہوا نہیں تھا۔ جس کے بارے میں جو کہا تھا کہ یہ یہاں ملے گا وہ شخص واقعی وہیں پر ملا۔ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت ترین ہم باتیں یہاں سماعت کر رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت پر بھی یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے۔ دیکھیں، کوئی اگر نہیں بھی مانتا نا تو حضور کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آتی، آپ کی شان و عظمت میں تو کوئی یوں سمجھے کہ کوئی کہے کہ نہیں ہے تو گھٹ نہیں سکتی، کیونکہ جس کی رفعت و بلندیوں کو خود رب تبارک و تعالی بڑھانے والا ہے تو بتائیں اس میں کون گھٹا سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو ہے قول موجود ہے، یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے علم کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے بہت ہی پیارے سیگمنٹ فیضان درود و سلام کا۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے سوال کیا، تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رب العالمین جل جلالہ۔ پھر فرمایا، تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب رہتا تھا۔ میں نے عرض کی، یا اللہ، واقعی بات تو یہی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا، توجہ سے سنیے گا، وہ لوگ کہ جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیانات کرتے ہیں، جن کو کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے، کہتے ہیں، یا اللہ کریم عز و جل، جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو وعظ و نصیحت کی۔ میری اس عرض کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، یعنی اے فرشتو، اس کے لیے آسمان میں منبر رکھو تاکہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، آسمانوں میں یہ فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا انداز تھا کہ آپ بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا
کہ ہم بھی جب بیان کریں یا اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ دیکھیں کئی مرتبہ ہم اپنے گھر میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے گھر کے معاملات ہیں، گھر کے بڑے ہیں یا آپس میں بیٹھتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر ڈسکس ہمارے گھر میں چل رہی ہوتی ہے۔ کیا ہی خوب ہو کہ ہم بیٹھیں، ہماری کوئی مجلس ہو، ہماری کوئی بیٹھک ہو، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلس کا آغاز کریں۔ کیسی برکتیں ہوں گی، بلکہ میں بیان کروں کہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جس مقصد سے ہم بیٹھے ہیں، جو گفتگو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ الکریم ایک نتیجہ خیز گفتگو کر کے ہم فارغ ہوں گے۔ تو جہاں درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، رحمت الہی کا نزول ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، بلندی درجات کا سبب ہے، وہیں پر جی ہاں اگر ہم اپنی محفلوں میں اپنے بیانات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرف و بلندی عطا فرمائے گا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین نیت فرما لیجئے اس پیارے سے پروگرام، پیارے آقا کی پیاری سیرت کے سیگمنٹ فیضان درود و سلام میں کہ ہم اپنے محسن اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت مختصر ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم اسی پیارے سے پروگرام پیارے آقا کی پیاری سیرت میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہاں ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا